السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ سورہ روم کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جو کچھ تم لوگوں کے مالوں میں سے دیتے ہو تاکہ اس سے زیادتی کو حاصل کرو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور جو کچھ تم زکوٰۃ کا مال اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو، ایسے ہی لوگ یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم حاضرین، آج کی یہ رات رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ قیام اللیل کا وقت ہے اور خصوصی طور پر طاق راتوں کی شروعات ہو چکی ہے۔ یہ راتیں اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ اس میں کی گئی عبادت یہ ہزاروں مہینوں کی عبادت پر بھاری پڑ جاتی ہے، اور یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احسانات اس امت پر کیے ہیں، انہی احسانات میں سے یہ لیلۃ القدر کی چنندہ راتیں بھی ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کریں، اس سے دعا مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ کا ذکر کریں، اور کوشش کریں کہ وقت کو ضائع نہ کریں۔ گلی کوچے میں گھومنا، کھانا پھرنا، یا مسجد میں آ کر سو جانا، یا گپ شپ لگانا، یہ کام ایسے ہیں کہ انسان سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن مبارک راتوں میں ان سب کاموں کو انجام دینا یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اسے بس رات گزارنا ہے، وقت کاٹنا ہے، اور یقیناً اس طرح اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدردانی کرنا یہ اللہ کو غصہ دلا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس لیلۃ القدر کی راتوں میں ہم سب کو اللہ کے سامنے جم کر عبادت کرنے اور اپنی مغفرت کے لیے ایک زاہدہ راہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ آیت کریمہ سورہ روم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر معاشرے کی ایک بڑی برائی کا ذکر کیا، ایک ایسی برائی کہ جو برائی جس معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے، وہاں کی کمائیاں حرام بن جاتی ہیں، اللہ برکتوں کو چھین لیتا ہے اور اللہ محبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ برائی سود کی برائی ہے، سود لینا، سود دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مال جسے تم نے لوگوں کو دیا اور امید لگاتے تھے کہ وہ لوگوں کے پاس سے زیادہ ہو کر آئے، یہ اللہ کے پاس زیادہ نہیں ہوتا ہے، مگر جو زکوٰۃ تم نے اللہ کو خوش کرتے ہوئے دی ہے، یقیناً یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اللہ ایسے ہی لوگوں کو کامیاب کرنے والا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زنا کی خطرناکی کو بیان کیا، زنا کو مذمت کیا ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول نے سود کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ سود کھانا حرام ہے، اس کے لیے گواہ بننا حرام ہے، کھانے کا موقع فراہم کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آخرکار جو لوگ سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں، یاد رکھیں ایسے لوگ اصل میں لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک انسان کو مجبوری آ گئی، اسے قرض لینا پڑا، تو انسان نے قرض دیا اور کہا کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے، تم میری مدد کرنا، تمہاری ضرورت کے وقت میں نے مدد کی، اب میری مدد تم اس اعتبار سے کرو گے میں نے تم کو قرض 10,000 دیا ہے، تم مجھے 11,000 واپس کرنا، تم مجھے 12,000 واپس کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر کوئی قرض جو فائدہ لے کر آئے، کوئی بھی قرض آپ نے دیا ہے اس سے 1 روپے کا بھی فائدہ آتا ہے تو یہ قرض کیا ہے؟ سود بن جاتا ہے، اور اللہ نے ایسے سود کو حرام قرار دیا۔ اور ایک اہم بات یاد رکھیں کہ یہ جو مال ہے، انسان بسا اوقات مال کو اپنے لیے خرچ کرتا ہے، بسا اوقات انسان مال کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی مال اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اس پر اللہ ثواب دیتا ہے، لیکن انسان مال کو بس گھمائے،
مال کے ذریعے مال کو بڑھانا چاہے تو اس پر انسان کو کوئی ثواب نہیں دیا جاتا۔ آپ کے پاس 1 لاکھ ہے، آپ کوشش کریں اسے 5 لاکھ بنانے کی، تو جو کوشش کریں گے اس کوشش کے بدلے انسان کو کوئی ثواب نہیں دیا جاتا، بلکہ وہی مال اگر آپ خود کھائیں اس پر بھی انسان کو ثواب ملتا ہے، اس مال کو اپنی بیوی بچوں کو کھلائیں اس پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ اپنی اولاد پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بچوں پر بھی اس کو خرچ کریں تو اللہ اس کے رسول اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقے کے نام سے تعبیر کر دیتے۔ لہذا انسان مال کھائے اپنی صحت کے لیے، مال کو اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کرے، یہ فائدہ مند ہے، مگر صرف مال کو ادھر سے ادھر گھما کر مال کے ذریعے مال کمانا یہ کامیابی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر انسان کو ثواب نہیں دیتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ وہ زکوٰۃ جسے تم اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو، ایسی ہی زکوٰۃ دینے والے اللہ کے پاس کامیاب ہوں گے۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، مجبوری میں زکوٰۃ دے رہا ہے کیونکہ اسلام نے کہا ہے، دل نہیں مان رہا ہے کہ زکوٰۃ نکالو پھر بھی نکالتا ہے، تو ایسی زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ذمہ داری کو تو ہٹا دے گا مگر اسے ثواب نہیں دیا جائے گا۔ آپ جان لیں کہ جب ایک انسان زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، نکالنے کی وجہ سے اس کے سر سے واجب ہٹ جاتا ہے، لیکن اس پر ثواب بھی انسان کو دیا جاتا ہے جب انسان کی نیت درست ہو۔ اگر انسان کی نیت درست نہ ہو تو وہ زکوٰۃ تو نکالے گا، اس کے سر سے وہ زکوٰۃ کا واجب ہٹ بھی جائے گا مگر اس کی وجہ سے اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اب جو بات سود کی چل رہی تھی، سود کی بہت ساری شکلیں شریعت اسلامیہ نے قرآن و حدیث کے اندر بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے ایک شکل ہوتی تھی ربا الفضل، ایک ہوتی تھی ربا النسیہ۔ ربا الفضل کے اندر ہوتا یہ تھا، پہلے زمانے میں اس کا استعمال ہوتا تھا کہ کوئی ایک چیز ہو، مثال کے طور پر سونے کے بدلے سونا، مجھے سونا بیچنا ہے، کسی سے سونا لینا، میں نے کہا کہ میرا سونا سعودی کا ہے لہذا میں 1 تولہ تم کو دوں گا، تم مجھے 1 تولہ 1 گرام زیادہ دو گے۔ تو سونا اور سونا جب دونوں کو بیچا جائے گا تو اس میں سے اگر کوئی آدمی زیادہ لے گا یہ زیادتی کیا ہے؟ سود کہلائے گی۔ میں نے گیہوں دیا، گیہوں کے بدلے دوسرا گیہوں لیا، تو اگر میں نے 10 کلو دیا ہے تو واپس مجھے 10 کلو ہی لینا ہے، اگر 10 کلو دو کر 11 کلو میں لوں گا تو اسے اسلام نے سود قرار دیا، اسی کو کہا جاتا ہے ربا الفضل۔ ایک ہوتا ہے ربا النسیہ۔ ربا النسیہ کے اندر ہوتا ہے کہ انسان کسی کو قرض دے، قرض دینے کے بعد وقت متعین کرے کہ یہ قرض تمہیں 3 مہینے کے لیے میں دے رہا ہوں۔ اب جیسے ہی 3 مہینے ہو جاتے ہیں وہ شخص قرض دینے والا جا کر کہتا ہے کہ ہمارے درمیان گفتگو ہوئی تھی کہ میں تمہیں قرض 3 مہینے کے لیے دوں گا، 3 مہینے ہو چکے، قرض واپس کرو، یا تو قرض ابھی واپس کرو یا اور 3 مہینے کی مدت لو مگر پیسے بڑھا کر دینا۔ تو لہذا جو بڑھا کر دینے کی بات کی جائے گی اس کو اسلام کیا کہتا ہے؟ سود سے تعبیر کرتا ہے، اور ایسا سود دینا جائز نہیں۔ ایک ہوتا ہے ربا الید، کہ بہت سارے لوگ ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، کہیں گے کہ میرے کھیت میں اناج ہے، یہ 10 کلو نکل سکتا ہے، تمہارے کھیت میں بھی اناج ہے، وہ بھی 10 کلو نکل سکتا ہے، ابھی فصل آئی نہیں ہے، انسان کہتا ہے کہ میں نے اس کو 1 لاکھ کے بدلے تم کو بیچ دیا، وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اس کو 1 لاکھ کے بدلے بیچ دیا، نہ اس کے ہاتھ میں اناج ہے نہ اس کے ہاتھ میں اناج ہے، دونوں نے ایسی چیزوں کو بیچا جو ان کے ہاتھ میں موجود نہیں تھی، تو اسلام نے اس کو بھی سود سے تعبیر کیا ہے۔ جہاں تک مسئلہ سود کا ہے، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ سود کی جتنی خطرناکی اسلام کے اندر بیان کی گئی ہے اتنی خطرناکی اکبر الکبائر گناہ کی اللہ نے نہیں بیان کی۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، سارے لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، تو سود کھانے والوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اس طرح اٹھیں گے گویا کہ انہیں شیطان نے چھو لیا ہے۔ اگر کسی انسان کو جن لگ جائے تو کیسے انسان بیہیو کرتا ہے، کیسے برتاؤ کرتا ہے، عجیب حرکتیں کرنا، چیخنا پکارنا، یہاں تک کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ جب لوگ اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے ایسی ہی حالت، ایسی ہی کیفیت میں اللہ لوگوں کو اٹھائے گا جیسے کسی کو جن لگ گیا، کسی کو شیطان نے کچوکا لگا دیا ہو، ایسے وہ حرکتیں کرتے اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے۔ سود کھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ تم 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ پوچھا گیا وما ہن یا رسول اللہ،
اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں تو کیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا الاشراک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم وتولی یوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات۔ اللہ کے نبی نے 7 چیزوں کا ذکر کرتے کہا سب سے پہلے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جادوگری کرے، تیسری چیز یہ ہے کہ انسان السحر وقتل النفس کسی ایسے نفس کو قتل کرے جس کا قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز سود کھائے، یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھائے، اور اسی طرح لڑائی کے دن بھاگ جائے، اور 7ویں چیز آپ نے بیان کی کہ پاک دامن اور غافل سیدھی سادھی عورتوں پر کوئی الزام لگا۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر جس بیماری کا یا جس گناہ کا ذکر کیا جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ہلاک ہو سکتے ہیں وہ سود ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کر لے، توبہ کر لے، اور اگر توبہ میں خالص ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جلدی معاف نہیں ہوتے، یا یوں کہیں کہ ان گناہ کے کرنے والے کو اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا ہے۔ ان گناہ میں 2 اہم گناہ، 2 بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاک والذنوب التي لا تغفر، آپ نے کہا کہ ایسے 2 گناہوں سے بچو جس کی معافی اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ سے معافی بھی مانگے گا ضرور نہیں ہے کہ اسے توفیق دی جائے، اسے خالص توبہ کی توفیق دی جائے۔ 2 گناہ سے بچو جو اللہ کے ہاں جلدی معاف نہیں کیے جاتے۔ آپ نے فرمایا الغلول، لوگوں کو دھوکہ دینا، اور دوسری چیز سود کھانا۔ اگر آپ کسی سے دھوکہ دیں، کسی کو دھوکہ دیں، یہ ایسا معاملہ ہوگا کہ اللہ کے یہاں معاف اور بخشا نہیں جائے گا۔ اور دوسرا سود ہونا، سود کھانا کتنا خطرناک ہے، یہ مذمت برائی کیا ہے بار بار آپ کے سامنے بتائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درہم الربا یأکلہ الرجل وہو یعلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ سود کا 1 روپیہ کھانا، سود کا 1 درہم کھانا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سود کا 1 درہم کھانا جبکہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ سود ہے، حرام ہے، پتہ ہے کہ سود ہے، سود کھانا حرام ہے، اس کے بعد بھی وہ 1 درہم کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ 1 درہم کا گناہ اس انسان کا گناہ اتنا بڑا بنا دیتا ہے جیسے کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا، اس نے 36 ٹائم 36 مرتبہ زنا کرنے کا جتنا گناہ ملے گا صرف سود کا 1 درہم کھانے پر اللہ اتنا گناہ لکھے گا۔ تو آپ سمجھیں کہ کتنی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا عظیم جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسے لوگوں پر، اللہ کے نبی نے لعنت کی، آپ نے لعنت کی سود کھانے والے پر، سود کو کھلانے والے پر، سود کا گواہ بننے پر، اور اسی طرح سود کے تعلق سے لکھا پڑھی کرنے والے پر۔ اللہ کے نبی نے سب پر لعنت کی۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا اللہ کے نبی بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کبھی اس کو کیا ہے اپنی رحمت سے نہ نوازے، اسے رحمت نہ دے۔ اور آپ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اگر کسی انسان کو لگ جائے تو کیا اس کی دنیا کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ سود کے ذریعے مال تو کمائے گا لیکن اس کا مقدر آخر میں شرمندگی ہوگی، اور اس کا مقدر آخر میں جہنم بن جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی آدمی سود کھاتا ہو تو اس کا کیا حکم بیان کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسلامی حکومت میں ہو، سود کھاتا ہو، تو ایسے انسان کو توبہ کروائی جائے گی، اگر ایسا انسان توبہ نہیں کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا۔ آپ سمجھیں کہ سود کو اللہ نے اتنا عظیم جرم قرار دیا کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرنے جیسا ہے، اور اگر انسان اس کام کو نہیں چھوڑتا ہے، اسلامی حکومت ہے، تو ایسے انسان کو صرف سود کھانے پر قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار سود اتنا بڑا جرم ہے کیوں؟ اس کے اندر برائی کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان سود کھائے، سود کھا کر اپنے جسم کو پالے، سود کے مال سے اپنی اولاد کی پرورش کرے، سود کے مال کے ذریعے اپنے گھر کی عورتوں کو پالے پوسے، اور اللہ کی رحمت اسے نصیب ہو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس کی سب سے پہلی خطرناکی یہ ہے کہ اللہ کو یعنی اس انسان کو اللہ اپنی رحمت سے محروم کر لیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کون انسان ہے جو اپنے عمل کی بلبوتے پر جنت میں جائے گا؟ کون انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں جائے گا؟ ہر کسی انسان کو اللہ کی رحمت چاہیے، ہر کسی انسان کو اللہ کی مغفرت چاہیے، ہر کسی انسان کو اللہ کا سہارا چاہیے۔ اگر اللہ ہی سہارا نہ دے، اللہ ہی اسے دھتکار دے، جیسے اللہ نے شیطان کو دھتکارا،
اب بتائیے شیطان سب کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن جب سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، کس کی وہ مدد لے گا؟ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایسی ہی قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، سود کی وجہ بنتے ہیں، اس کے گواہ بنتے ہیں، اس کی لکھا پڑھی میں مدد کرتے ہیں، یا یوں کہیں سودی کاروبار میں ملوث رہتے ہیں، ان کا کوئی قیامت کے دن پرسان حال نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ سود کھانا، جب ایک انسان سود کھاتا ہے تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کا پرسنل مسئلہ ہے یا اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ سود کھانا یہ انسان کا ذاتی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے سود کے ساتھ ہمیشہ ایک گناہ کو ذکر کیا ہے، وہ گناہ ہے زنا۔ وہ گناہ ہے زنا، کیونکہ زنا بھی کوئی انسان اکیلے نہیں کرتا ہے، زنا کا تعلق بھی فرد سے ہے بلکہ زنا کا تعلق پورے معاشرے سے۔ جب کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو گویا یوں سمجھے کہ پورے معاشرے کے اندر وہ فساد کو پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ نے جہاں زنا کا ذکر کیا ہے اسی کے بعد اللہ نے سود کا ذکر کیا ہے۔ تو گویا اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جس طرح زنا ایک اجتماعی برائی ہے، ایک سوشل بیماری ہے، اسی طرح سود بھی ایک سوشل بیماری ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ انسان اپنے لیے کیا ہے صرف سود کھاتا ہے تو اس کا نقصان صرف اسے ہوگا۔ ایک زنا یہ سمجھیں، ایک سود کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں حقد آ جاتا ہے، اللہ دلوں سے محبت کو کھینچ لیتا ہے۔ ایک آدمی کسی کی مدد کرتا ہے، مجبوری میں اس کا سہارا بنتا ہے، لیکن اس کے مجبوری کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سود دے اور 10,000 کے بدلے 11,000 اسے واپس کرنے پڑے تو بتائیے کیا کوئی آدمی صرف اس کے قرض دینے کی وجہ سے اس سے محبت کرے گا؟ دل میں نفرتیں آ جاتی ہیں، اور یہ نفرتیں کیا ہے؟ اسلام کے اتحاد کو توڑ دیتی ہیں۔ چلیے اب بات کریں کہ دور حاضر کے اندر بھی سود کی بہت ساری شکلیں، بہت سارے الگ الگ قسم کے سود پائے جاتے ہیں۔ سب سے معمولی سود، یعنی یوں سمجھے سب سے عام سود جو ہمارے یہاں اکثر پایا جاتا ہے وہ بینک کی جانب سے آنے والا انٹرسٹ ہے۔ آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا، آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، تو لہذا جو بینک میں آپ ڈپازٹ کرتے ہیں، جو پیسہ محفوظ رکھتے ہیں، اگر وہ لمبی مدت تک ہوگا تو بینک اس پیسے کا استعمال کرتی ہے۔ اور بینکوں کا سسٹم ایسے ہی ہے، آپ نے جو جمع کیا بینک اس سے تجارت کرے گی، تو اس تجارت کے بدلے بینک آپ کو منافع دیتی ہے، آپ کو انٹرسٹ دیتی ہے۔ یہ سود کا ایک حصہ ہے، لہذا بینک سے لیا گیا سود لینا حرام ہے، اسے جائز نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اب بینک میں جب ہم نے اکاؤنٹ کھولا ہے جو ہماری ضرورت ہے، جس کے بغیر تجارت نہیں چل سکتی، تو اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیے کہ اگر سود کا پیسہ انسان کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اس پیسے کو الگ کریں، اپنے ساتھ استعمال نہ کریں اور جسے چاہے اسے دے دیں بغیر ثواب کی نیت سے۔ اور دوسرا اہم طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بزنس ہے تو آج حکومت کے یہاں، بینکوں کے یہاں کرنٹ اکاؤنٹ کا سسٹم ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر انسان کو سود نہیں دیا جاتا ہے، انسان کو ٹرانزیکشن بھی زیادہ ملتی ہے، تو لہذا یہ دو طریقے۔ تیسرا سود کا جو عام طریقہ لوگوں کے یہاں دیا جاتا ہے وہ قرض لے کر سود کھانا ہے، کسی کو قرض دیا جائے اور زیادہ لیا جائے۔ اس کے علاوہ آج کل بینکوں کے اندر بہت ساری سہولتیں ہیں، یہ سہولتیں بھی کہیں نہ کہیں سود کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی چیز خریدنا ہے تو بینک والے کہتے ہیں کہ آپ اس کو انسٹالمنٹ میں خریدیے، تقسیط پر، یعنی ایک وقت میں پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو EMI پر خریدیے۔ تو بہت سارے لوگ EMI پر چیزوں کو خریدتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ EMI چاہے وہ کاسٹ یعنی EMI کے بدلے کچھ پیسہ لے یا نو کاسٹ EMI ہو، کوئی بھی انسان اگر بینک سے EMI لے کر کسی چیز کو خریدتا ہے تو یہ سود ہے۔ اب سوال کریں گے EMI میں سود کیسے ہوا؟ کیونکہ بینکوں کا تعامل یہ سودی تعامل ہے، لہذا EMI پر کسی چیز کو لینا یہ بھی سود کے اندر ہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے شرط لگاتے ہیں، قرض دیتے ہیں لیکن شرط لگاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لون، بہت سارے لوگ لون بیچتے ہیں، لون دیتے ہیں، تو لون لینا بھی کہیں نہ کہیں سود ہے۔ اور کچھ لوگ قرض لگا کر شرط لگاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں، بہانہ یہ کرتے ہیں کہ چلیے میں آپ کو قرض دیتا ہوں لیکن مجھے آپ سے کچھ پیسے نہیں چاہیے، آپ قرض لیجئے، جب واپس کریں گے تو ایک فریج دے دیجیے گا، ایک گاڑی دے دیجیے گا۔ تو پیسہ نہیں لیتے ہیں لیکن دوسرے ہاتھ سے سود کھانے کے طریقے نکالتے۔ یاد رکھیں سلف صالحین تو اتنا احتیاط کرتے، جب کسی انسان کو قرض دیتے وہ گھر میں آتا تو اس کے گھر کا قطرہ پانی تک نہیں پیتے تھے۔ کہتے کہ آئیے آپ تو مہمان ہیں، تو کہتے کہ میں نے تمہیں قرض دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قرض کے بدلے تم مجھے کھانا کھلاؤ اور یہ میرے لیے سود ہو جائے۔ سلف صالحین بس اوقات کسی کو قرض دینے جاتے تو اس کی سواری پر بیٹھا نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے تم پر احسان کیا تو اس کا بدلہ میں تم سے لوں اور اس کے بدلے میں تم مجھے گھر تک چھوڑ دو اور مجھے سواری مہیا کر دو۔ تو یہ قرض کی شرط لگا کر
کچھ گفٹ کی بات کرنا، یہ سب کے سب سود ہے اور اسی کے اندر آتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کیا ہے ایسی چیزوں میں تجارت کرتے ہیں جس کا نفع جو ہے مضمون نہیں ہوتا ہے، تو لہذا کہیں نہ کہیں یہ بھی چیزیں ایسی آتی ہیں۔ اور اسی طرح جو اسلام نے حرام تجارتیں قرار دی ہیں ان کے اندر عام تجارتوں میں ایک تجارت آتی ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے پھر بھی انسان دھڑلے سے ایسی چیزوں کو بیچ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان آئے اور کہے کہ کیا آپ کے پاس گیہوں ہے؟ تو کہے گا ہاں ہمارے پاس ہر قسم کی گیہوں ملتی ہے، تو وہ آرڈر دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے 2 ٹن گیہوں چاہیے، آپ پیسے بھی لے لیتے ہیں جبکہ ابھی آپ کے پاس گیہوں موجود نہیں ہے۔ آپ اس کے آرڈر لینے کے بعد دوسرے سے گیہوں خریدتے ہیں پھر اس کو گیہوں بیچتے ہیں، تو یقیناً یہ بھی سود کے طریقوں میں سے آتا ہے۔ ایسی تجارت کو اسلام نے ناجائز قرار دیا، جیسے کہ آج بہت سارے لوگ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں۔ ڈراپ شپنگ میں ہوتا یہ ہے، مثال کے طور پر آپ ایک سائٹ کھول دیتے ہیں، وہاں پر بہت سارے آئٹم کو رکھ دیتے ہیں، جب کوئی آدمی انہی آئٹم کو خریدتا ہے تو بعد میں خریدنے کے بعد وہی سائٹ والا امیزون سے یا فلپکارٹ سے اس چیز کو خرید کر دوبارہ ان تک پہنچا دیتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ ڈراپ شپنگ کہیں یہ بھی اسلام کے اندر درست نہیں ہے۔ اسلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز آپ بیچ نہیں سکتے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہو تبھی آپ اس کو بیچیں، اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ایسی چیزوں کا بیچنا جائز بالکل نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات، آج آپ دیکھیں کہ امیزون پر ہو یا فلپکارٹ وغیرہ پہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان بار بار ان کے ساتھ ٹرانزیکشن کرتا ہے تو بہت سارا کیش بیک وہ دیتے ہیں، بہت سارا کیش بیک وہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کیش بیک بھی کہیں نہ کہیں سود کے اندر آ جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے کیش بیک سے احتیاط کریں۔ اب آپ پروسیس معلوم کریں کہ کیش بیک دیتے کیسے۔ کیش بیک دینے کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ ان کے بینک سے تعلق رکھیں گے تو بینک کا ٹرانزیکشن جتنا زیادہ ہوگا بینک اس سے منافع کمائے گا، اور وہی منافع جسے ہم سود کہتے ہیں وہ کیش بیک کے نام پر لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ایسے کیش بیک کو نہ لیں۔ بہت سارے لوگ بانڈ پیپر کے ذریعے، بانڈ پیپر میں انویسٹ کر کے اس کے ذریعے تجارت کرتے ہیں، لیتے ہیں کچھ قیمت میں، دیتے ہیں کچھ اور زیادہ قیمت میں۔ یقیناً یہ ساری چیزیں جو موجودہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں کہیں نہ کہیں یہ سود کی شکلوں میں اور حرام تجارتوں کے اندر آتی ہیں۔ تو انسان کوشش کرے، آپ جان لیں کہ جو انسان اپنے پیٹ میں حلال لقمہ نہیں ڈالتا ہے، اور سود یقیناً اس کا کھانا حرام ہے، یقیناً سود کھانا حرام ہے۔ اگر انسان سودی کاروبار کرتا ہے، سود کھا کر اپنے جسم پر کپڑا پہنتا ہے، سود کھا کر نماز پڑھتا ہے، اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اگر کوئی انسان ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں حرام کا ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 40 دن اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے ایک آدمی کی حالت بیان کی، ایک انسان کی مشکل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک انسان نکلا، سفر میں تھا، اس کے بال پراگندہ تھے، مصیبت میں تھا، پریشانی میں تھا، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے معاف فرما، اے اللہ تو میری مصیبت کو آسان کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی آدمی کی دعا کو اللہ کیسے قبول کرے گا جس کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، یہاں تک کہ جس نے اپنے جسم پر لباس پہنا وہ لباس بھی حرام کا۔ اگر کوئی آدمی حرام کھائے ایسی آدمی کی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسے لوگ گناہ کے شکار اور زیادہ ہوتے ہیں کہ اپنے معصوم بچے تک کو حرام کا کھانا کھلاتے ہیں۔ اگر آپ حرام کھائیں تو یقیناً گناہ ہے، لیکن معصوم بچوں کو، گھر کی عورتوں کو سود کا کھلانا یہ ان کے ساتھ ظلم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک وقت انسان کا اپنے نفس پر کیے ہوئے ظلم کو معاف کر سکتا ہے، مگر کسی معصوم پر کیے ہوئے ظلم کو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو لہذا وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں یقیناً جان لے کہ یہ بچے معصوم ہیں، مگر اللہ کی ذات بہت ہی قدرت رکھتی ہے، اللہ کی ذات ایسے لوگوں کو بخشے ہی نہیں۔ وہ گھر کے خواتین جو نمازیں پڑھتی ہیں، آپ کی صحت کے لیے دعا کرتی ہیں، آپ کا حق تھا کہ آپ ان کو حلال کھلائیں، مگر آپ نے حرام کی لقمے ان کے منہ میں ڈالے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا غیظ و غضب کا شکار کرنے کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے سودی کاروبار سے، سودی تعامل سے ہم میں سے ہر شخص کو دور بچا کر رکھے۔ اور آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں شیئر مارکیٹ میں چیزیں استعمال کرنے کا، شیئر مارکیٹ میں ہو یا جو نئی نئی اسکیم آتی ہیں کہ آپ اتنا دیجئے ہم آپ کو مہینے کا اتنا فکس دیں گے، جیسے کہ ابھی ماضی قریب میں بہت ساری ایسی ڈھونگی کمپنیاں آئی کہ آپ 1 لاکھ دیجئے ہم آپ کو مہینے کا 3000 دیں گے، ہم آپ کو مہینے کا 5000 دیں گے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی ایسی کمپنی آتی ہے اور آپ سے کہتی ہے کہ آپ ہمیں آپ اپنا پیسہ دیجئے ہم آپ کو مہینے کا اتنا فکس دیں گے، یہ فکس اماؤنٹ لینا یہ اسلام کے اندر درست نہیں ہے۔
کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ان کے پارٹنر بنتے ہیں، تو یقیناً پارٹنر بننے میں نفع اور نقصان میں دونوں میں شریک ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی کمپنی کہے 1 لاکھ کے بدلے آپ کو مہینہ ہم 3,000 کنفرم دیں گے، سمجھ لیں کہ یہ تجارتی غلط ہے، یہ کرنا غلط ہے، لہذا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگ شیئر مارکیٹ میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، یقیناً شیئر مارکیٹ ایک دلدل ہے، شیئر مارکیٹ یہ حرام چیزوں کا ایک بڑا جمگھٹا ہے۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ کیسے حرام ہوا؟ سب سے بنیادی چیزیں، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بنیادی چند چیزیں بتاتا ہوں، اسے آپ سمجھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ شیئر مارکیٹ میں استعمال کرنا یا پیسہ لگانا کیسے حرام ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ اسے بیچ نہیں سکتے۔ شیئر مارکیٹ کے اندر ہوتا کیا ہے، کوئی چیز آپ نے خریدی، کوئی بھی چیز آپ خریدیں، وہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی نہیں ہے، آپ خریدتے کسی ایسے، بیچتے کسی اور کو، جبکہ آپ کو اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا، تو اس لیے اعتبار سے غلط ہے۔ دوسری اہم چیز، جب آپ کسی چیز کو خریدیں اور دوسروں کو بیچنا چاہیں تو ضروری ہے کہ اس چیز کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کے بعد دوسروں کو بیچیں۔ تو گویا آپ نے ایسی چیز کو خریدا جسے آپ نے دیکھا نہیں، اور ایسی چیز کو بیچا جسے آپ نے دیکھا نہیں، تو یہ دھوکے کا سامان ہوا، اور اللہ کے رسول ایسے دھوکے سے انسان کو بچاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اہم چیز، جب انسان تجارت کرے اور پارٹنرشپ میں تجارت کرے تو ضروری ہے کہ اسلام کا اصول ہے کہ جب پارٹنرشپ میں تجارت کی جاتی ہے تو سب کا پیسہ حلال ہونا ضروری ہے۔ آپ آن لائن شیئر مارکیٹ میں شیئر لیتے ہیں، اس میں ہزاروں لوگوں کے شیئر ہوں گے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ 1000 لوگوں کے شیئر حلال ہیں؟ اس میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو صرف حرام کام کرتی ہیں، تو لہذا ایسی حرام تجارت کرنے والی کمپنیوں کے شیئرز کو آپ خریدیں، ان کو آپ بیچیں، کہاں اسلام اس کو جائز قرار دے گا؟ اس کے علاوہ تقریباً علماء نے 13 سے 14 شرطیں لگائی ہیں کہ اگر کوئی آدمی شیئر مارکیٹ میں استعمال پیسہ لگانا چاہتا ہے، اور ہندوستان کے اندر اس میں سے اکثر شرطیں کیا ہیں، پورے نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ سود کے جتنی بھی نئے نئے کاروبار ہیں ہر انسان اس سے بچے۔ اللہ تعالی ہم کو اور ہمارے معاشرے کو اس جیسی برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بعد والی آیت میں فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کیا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ پلٹ کر جانے لگے۔ تو یہاں پر ایک بڑا مسئلہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ آج بہت سے لوگ یا بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ مردے قبر کے اندر سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ مردے قبر کے اندر سنتے ہیں، اسی لیے بہت سارے لوگ قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، قبر والوں سے مانگتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں۔ تو کیا اسلام کے اندر قبروں والوں سے مانگنا جائز ہے؟ کیا قبر سے دعا کرنا، کیا فریاد کرنا جائز ہے؟ کیا قبر والے سنتے ہیں؟ تو حدیث کے اندر یہ بات واضح بتا دی گئی ہے۔ اللہ نے خود کہا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جن کی روح قبض ہو گئی، آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ اللہ نے آسمان سے فیصلہ کرتے کہا کہ آپ انہیں سنا نہیں سکتے، لہذا ضروری ہے کہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ ہم مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ لیکن کچھ قرآن و حدیث سے ہمیں دلیلیں ملتی ہیں، جن دلیلوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مردوں کو بھی سنایا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ پہلی جنگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جیت جاتے ہیں، 70 مشرکین مارے جاتے ہیں، 70 قید کیے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے 24 مشرکین کو اللہ کے نبی نے اکٹھا کیا، اور بدر کے اندر ایک گہرا کنواں تھا، ان کنویں میں ان 24 مشرکین مکہ کے سرداروں کی لاشوں کو اللہ کے نبی نے پھینک دیا تھا۔ جب 2 دن ہو گئے، اللہ کے نبی وہاں سے میدان سے پلٹ کر جانے لگے تو اللہ کے نبی اس کنویں کے قریب آئے۔ کنویں کے قریب آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، نام لے کر کہنے لگے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو جہل، کیونکہ ابو جہل کی لاش وہاں موجود تھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو جہل، اے امیہ، اے عتبہ، اے شیبہ، کیا تم نے اللہ کے اس وعدے کو پورا پایا جو وعدہ اللہ نے مجھ سے اور تم سے کیا تھا؟ کیا تم نے اس وعدے کو پورا پایا؟ تو حضرت عمر کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کس سے بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن کے اندر روحیں موجود نہیں ہیں، جو جسم سڑ اور گل رہے ہیں، کیا آپ ان سے بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بات کو سنانے کے لیے ان کی قبروں میں، ان کے جسموں میں اللہ نے روح کو لوٹا دیا۔ جتنا تم مجھے سن رہے اس سے زیادہ بہتر وہ مجھ کو سن رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے مردوں کو سنایا، لیکن اللہ کے نبی نے واضح کر کے بتایا ہے کہ آپ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اللہ نے چاہا تھا، اور اللہ نے ان کی روحوں کو لوٹا دیا تھا۔ اللہ نے ان کی روحوں کو لوٹا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی میت کو پکارے تو انہیں نہیں سنا سکتا یہاں تک کہ اللہ ان کی روحوں کو لوٹا دے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جہاں پر
قبر والوں کی سننے کی بات آتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قراء نعالهم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جیسے ہی لوگ ایک میت کو دفنا دیتے ہیں، ایک لاش کو قبر کے اندر دفنا دیتے ہیں، دفنا کر پلٹ کر جانے لگتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ میت جو قبر کے اندر ہے یہ جانے والوں کی قدموں کی آواز کو سنتا ہے، ان کے چپلوں کی، ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ یاد رکھیے کہ کچھ حالتیں انسان کی زندگی میں ایسی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مردوں کو سناتا ہے، مگر وہی حالت ہے جس میں وہ سنتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کسی اور صورت میں مردے سن نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جو قبر کے اندر موجود ہیں آپ انہیں سنا نہیں سکتے۔ اب انسان سن کر کرتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے کسی کو آواز لگائی، تو آواز لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ سنتا ہے، اسے سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد اس سے ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے اور ہماری بات کا جواب دیتا ہے۔ کیا یہ سارے کام مردے لوگ کر سکتے ہیں جو قبر میں کر سکتے ہیں؟ مردے ہماری بات کو سن نہیں سکتی، نہ وہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہماری بات کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے بات کو سن کر ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ہم سے بالکل جدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے قبرستان میں جاتے وقت دعا سکھائی۔ آپ نے کہا آپ کہو کہ السلام علیکہ دار قوم مؤمنین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون، کہ سلامتی ہو اللہ کی مؤمنین کی جماعت پر، جو مؤمنین یہاں پر مدفون ہیں، اللہ کی سلامتی ہو ان پر، بے شک ہم تم سے ملاقات کرنے والے۔ تو یہاں پر مردوں کو دعا دی جا رہی ہے، جو قبر میں مدفون ہیں ان پر اللہ کی سلامتی بھیجی جا رہی ہے، نہ کہ ان سے کسی قسم کا سوال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان آتا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بغیر علم کے ہٹا سکیں، بغیر علم کے ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں جس کے ذریعے وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹا سکے۔ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور اس کا وہ مذاق بناتے ہیں، بے شک یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک غیظ و غضب کو لازم کرنے والی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کا ذکر کیا جسے لہو الحدیث کہا جاتا ہے، جو انسان کی زندگی میں سوائے فحش کے، برائی پھیلانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر گانا بجانا، ٹی وی، موبائل فون، یا اس طرح کی ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، جو چیز انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہے وہ لہو الحدیث بن جاتی ہے۔ خصوصی طور پر گانا بجانا، آپ جانتے ہیں کہ گانا بجانا ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ اسے حرام سمجھتے تھے، آج معاشرہ ایسے ہے کہ کوئی گانے بجانے کو حرام ہی نہیں سمجھتا۔ یہ حرام تھا، ہے اور ہمیشہ حرام رہے گا۔ ایک وقت تھا کہ صرف ٹی وی کے اندر گانے بجانے چلتے تھے، صرف ریڈیو اور کیسٹ اور VCR کے اندر گانے بجانے چلتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مصیبت اس موبائل فون کے ذریعے لاگو کی کہ گھر کا چھوٹا بچہ ہو، بوڑھی عورت ہو، ایک بزرگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا مگر موبائل استعمال کرنا جاتا ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں گانا بجانا آ چکا ہے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ فتنہ ہے، ایک مصیبت ہے، ضروری ہے کہ اس مصیبت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ گانا بجانا یقیناً اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَكُونُنَ مِنْ أُمَّتِي، کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا میرے امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو اور اسی طرح کیا ہے یعنی ریشم کو اور گانا بجانا اور شراب پینے کو حلال سمجھیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ان کو حلال سمجھ کر استعمال کریں گے جبکہ یہ چیزیں حرام ہوں گی۔ تو ضروری ہے کہ گانا بجانا یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اور اس چیز کو آپ دل میں رکھیں کہ یہ حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف دل کے اندر اتنا شبہ پیدا کر لے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حلال ہو، یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے، تو یقیناً یہ اللہ کی کسی حرام چیز کو حلال سمجھنا ہے، اور یہ انسان کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر لے جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی سزا سنائی جو گانے اور بجانے کو سنتے ہیں اور سننا اور سنانے کو عام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من استمع الى غینۃ صب فی اذنیہ الانوق یوم القیامہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے گانے بجانے کو سنا قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ تانبے کو پگھلا کر ایسے لوگوں کے کان میں ڈال دے گا۔ اللہ کان کے اندر جن کانوں سے انسان نے گانے بجانے کو سنا ہے اللہ تعالیٰ ایسے تانبے کو پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈال دے گا، اور یہ اتنا خطرناک عذاب ہوگا کہ اس عذاب سے کوئی انسان محفوظ اور بچ نہیں پائے گا۔
اسی لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری کہ اللہ کے نبی جاتے تھے مکہ کے اندر بھی گانا بجانا، ڈول بجانا یا اس طرح کے پہلے حرکتیں بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی ہمیشہ اپنے آپ کو بچایا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ نے ایک بانسری بجانے والے کو دیکھا جو بڑے ترنم سے بانسری بجا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی بانسری کی آواز کو سنا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کان کو دبا لیا، اپنے کان کو بند کر لیا۔ تو جیسے ہی وہ کچھ دور چلے گئے، اپنے کان سے ہاتھوں کو ہٹایا اور لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا، میں نے اللہ کے رسول کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا۔ جب کبھی گزرتے کہیں گانا بجانا رقص چل رہا ہوتا یا خصوصی طور پر گانا بجانا ہوتا، اللہ کے نبی اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ایسی کوئی چیز نہ جائے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا پیارا اثر نظر آتا ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ان الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، فرماتے ہیں کہ بے شک گانا بجانا انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کر دیتا ہے، انسان کے دل میں گانا بجانا نفاق کو پیدا کرتا ہے، اسی طرح جس طرح کے پانی کسی پیڑ پودے کو اگاتا ہے۔ اگر زمین موجود ہے، زمین کے اندر بیج پڑا ہے، اگر اس بیج پر آپ پانی ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے پیڑ پودا بڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو گانا بجانا سنے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسے دھیرے دھیرے کر کے منافقت کو، یہ نفاق کو ڈال دے گا، اور یہ نفاق کا دل میں آنا یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ تو ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، انسان اسے غور سے سنے اور اس کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔